سورہ البقرہ 33واں رکوع۔ بنی اسرائیل کے لیے اس سے بڑھ کر طالوت کی حاکمیت کا کیا ثبوت ہو سکتا تھا کہ تابوت سکینہ گھر بیٹھے واپس آ جائے؟ چنانچہ انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ تو تسلیم کر لیا، لیکن حکم مدولی جو ان کی فطرت میں رچ گئی تھی اس پر قابو نہ پا سکے، اور ان میں سے اکثر آزمائش میں پورے نہ اترے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مختصر جماعت کو فتح یاب فرمایا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح فتنہ و فساد کا انسداد فرماتا ہے، اور اللہ بھروسہ رکھنے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ اس کے بعد چند عام اصولوں کے بیان کے ساتھ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پارہ ختم ہوتا ہے، اور فضیلت کے ذکر سے تیسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہار فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدیہ فشاربوا منہ الا قلیل منہم فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقۃ لنا اليوم بجالوت وجنودہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئات قلیلۃ غلبت فئات کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ پھر جب طالوت اپنی فوجیں لے کر باہر نکلا تو اس نے اپنی فوجوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر سے تمہارا امتحان لے گا، پس جس نے اس کا پانی پیاس کے برابر پیا تو میرا نہیں، جس کیفیت کا میں ہوں اس کیفیت کا نہ ہوگا، اور جس نے اس کو نہ چکھا تو بے شک میرا ہے۔ میں مجاہد فی سبیل اللہ ہوں، اور وہ بھی اسی مجاہدانہ کیفیت کا آدمی ہوگا، مگر ہاں اگر کوئی چلو بھر اپنے ہاتھ سے پی لے تو مذائقہ نہیں۔ سو سوائے چند لوگوں کے سب نے سیر ہو کر اس کا پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ ایمان والے نہر کے پار ہوئے تو ان میں سے بعض لوگ دشمن کی کثرت تعداد دیکھ کر اپنی طبعی کمزوری کے پیش نظر کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور ان کے لشکر سے لڑنے کی سکت نہیں، لیکن وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے، کہنے لگے بارہا ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی، لہذا ہم کو ہمت نہ ہارنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو لوگ جم کر مقابلہ کرتے ہیں اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل ہوئے کہنے لگے، اپنے اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں سرتاپا استقامت بنا دے، اور ہمارے قدم ہمارے دل و دماغ خیال سب کو مضبوطی سے قائم رکھ کہ ہم جم کر لڑ سکیں، اور ہم کو ان کافروں پر جو حق پر پردے ڈالے ہوئے ہیں فتح یاب فرما کہ کلمہ حق بلند ہو۔ یعنی ان کی صحیح اور اللہ پر بھروسہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ وَهَذَا مُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ پھر مومنوں نے ان کو اللہ کے حکم سے شکست دی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور داؤد نے جالوت کو مار ڈالا، اور اللہ نے داؤد کو سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور جو مناسب سمجھا اسے سکھایا۔ حکومت و سیاست کے علوم جو حق کی حفاظت کرنے اور حق کو بلند کرنے میں معاون تھے عطا کیے کہ یہی اس کی دعا تھی، اور اگر اللہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین پر فساد برپا ہو جاتا، بغاوت پھیل جاتی، ملک تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں والوں پر اپنی تمام مخلوق پر انتہائی مہربان ہے، بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں کے رسول ہیں۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ۔ یہ آیتیں اللہ کی ہیں، ہماری ہیں، ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور بے شک آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ پارہ 3۔
تلک الرسل تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ رفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدوس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید۔ اے رسولوں کے رسول، یہ سب پیغمبر جو ہم بھیجتے رہے ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ رسولوں میں ایک سے ایک بڑا رسول پیدا ہوا، ہر ایک اپنے کردار اپنی خوبیوں میں ایک فضیلت کا حامل تھا۔ یہ فضیلت جزوی رسولوں کا حصہ تھی، فضیلت عتم آپ کے لیے ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے براہ راست باتیں کی، جیسے حضرت آدم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بعض کے مدارج دوسری طرح بلند کیے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح معجزے دے کر کہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے، مادرزاد اندھوں کو بینا کرتے، یہی کیا۔ خود ان کی تخلیق ایک معجزہ ہے، اور ہم نے ان کی مدد ایک پاکیزہ روح یعنی جبریل علیہ السلام سے کی۔ خطرہ آ سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی امت ان کے رخصت ہونے کے بعد کیوں آپس کے لڑائی جھگڑے میں پڑ گئی۔ ہاں ایسا ہوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو پیغمبروں کے بعد آئے، صاف واضح نشانیوں کے پہنچ چکنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے، لیکن ان میں اختلاف پڑ گیا۔ پھر ان میں سے کوئی تو اس بات پر پیغمبر فرما گئے تھے، ایمان لے آیا، اور کوئی منکر ہوا، کافر ہوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کبھی ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ انسان غلطی کا ارتکاب کرنے سے رک جائے، کبھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، کبھی انتہائی کرم سے اس کو گناہ سے روک دیتا ہے، کبھی معاف کر دیتا ہے، کبھی اس کی آزمائش کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، لیکن یہ باتیں حرکت و ناقص کے سمجھنے کی نہیں، انہیں نہ سمجھاؤ۔ ہاں انہیں بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تم کو جو توفیق ارادہ دی ہے تم اس کو کام میں لاؤ۔